بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی اس عظیم سورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی شیطان کانپ اٹھتا ہے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جیسے چھوڑ دیا جائے وہ حسرت بن جاتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سورہ البقرہ کی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ 286 آیات پر مشتمل یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہوتا بلکہ بازار، گھر، کاروبار اور ہر مشکل وقت میں بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں فرماتا ہے کہ ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے؟ کیا ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سورہ البقرہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جو کلم کلا کافر ہو، بلکہ وہ جو زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ اور رکھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک دوغلا پن سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ یہ ہمیں سکھایا گیا کہ علم انسان کو بلندی دیتا ہے اور تکبر انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ابھی اس میں بنی اسرائیل کی ایک مثال ہے۔ قرآن مجید بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں سنانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں جگانے کے لیے سناتا ہے۔ انہوں نے نعمتیں پائیں مگر نافرمانی کی، انہوں نے انبیاء دیکھے مگر دنیا کو دین پر ترجیح دی، اور سوال یہ ہے کہیں ہم بھی تو وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ میرے بھائیوں، ہم مشکل میں دعائیں تو مانگتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد انہی کو ملتی ہے جو سجدے میں جھکنا جانتے ہیں۔ قبلہ بدلا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور کون اپنی عقل پہ۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حکم سمجھ آئے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم مانا جائے۔ سورہ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ نفس پہ قابو رکھنا ہے۔ بندہ اگر اپنے نفس کو قابو کرے نا تو ہر چیز اس کے قابو میں آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ مال کو کم نہیں کرتے بلکہ پاک کر دیتے ہیں۔ ابھی اس میں آیت الکرسی ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ میرا رب سوتا نہیں، غافل نہیں اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سود کی سخت وعید اس میں بیان کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیتا ہے۔ میرے بھائیو، حرام کی کمائی وقتی فائدہ دیتی ہے مگر آخری انجام اس کا تباہی ہے۔ آخری آیات میں سورہ البقرہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میرے بھائیوں، یہ دین مشکل نہیں، ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ البقرہ صرف پڑھنے کی صورت نہیں ہے، یہ جینے کی صورت ہے۔
آئیے عہد کرے کہ قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہمارے لیے قیامت تک ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہوئی ہے۔ یہ ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں یہ کوئی کہانیوں والی کتاب نہیں ہے، اس میں پوری زندگی گزارنے کے احکامات ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن کس طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید کی خدمات حاصل کریں۔ ہمارے آج کل کے لوگ کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں بندے نے اس طرح زندگی گزاری، فلاں بندے نے اس طرح زندگی گزاری، وہ کس طرح امیر ہو گیا، وہ کس طرح انہوں نے نام پایا۔ ارے خدا کے بندے، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی نے نام کمایا ہے؟ نہیں کمایا۔ تو پھر ان کی زندگی پڑھو، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھیں، اس کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کی طرح زندگی تو ہم گزار نہیں سکتے، لیکن اس کی طرح تو گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا، کہ بھئی ہمارے لیڈر، عظیم الشان لیڈر، امت مسلمہ کا واحد لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نام کمایا، کس طرح وہ مشہور تھے عرب میں، پورے عرب میں وہ کس طرح صادق اور امین تھے۔ تو اللہ تعالی ہماری زندگی قرآن مجید کی ہدایات پر عمل پیرا کرے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لے کر آ جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔